ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ پاک بھلائی کے راستے، بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی رات ہے بقرعید والی رات۔ کون سی رات ہے؟ بقرعید، اگلے دن بقرعید ہے اور یہ پہلی جو رات ہے اس رات میں۔ دوسری رات ہے عید الفطر کی رات، جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ۔ لیلہ عربی میں کہتے ہیں نائٹ کو، رات کو، اور جائزہ مطلب بدلہ، کہ بدلے کی رات۔ پورے ماہ رمضان جو بندے نے عبادت اور ریاضت کی، اس رات میں اللہ پاک اپنے ان بندوں کو اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تیسری رات شعبان کی 15ویں رات، یہ جو چل رہی ہے، اور چوتھی رات ہے عرفہ کی رات۔ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات، یعنی جس دن حج ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو، جس کو حج کا دن بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے والی جو رات آتی ہے۔ تو ان 4 راتوں میں آج کی رات بھی شامل ہے کہ اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 15 شعبان کی رات یعنی آج کی رات شب براءت کو ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ابن عساکر میں ہے، ایک مرتبہ شب براءت کو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اٹھیے نماز ادا فرمائیے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ یعنی دل میں دشمنی رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس رات کن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی پال کر بیٹھے ہیں، ان کی آج کی رات بھی بخشش نہیں ہوتی، آج کی رات بھی ان کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ مسلمان کہ جو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں دشمنی پال کر بیٹھے ہیں، بغض پال کر بیٹھے ہیں، کینہ پال کر بیٹھے ہیں۔ سامنے ملیں گے، سلام بھی کریں گے، حال احوال بھی پوچھیں گے، ہاؤ آر یو، کیسے بھائی جان، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کی غیبتیں، اس کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے دل میں دشمنی پال کر رکھی ہیں، اس کے نقصان پر دل خوش ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی آج کی رات بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جو کسی کے تعلق سے اپنے دل میں دشمنی پال کر بیٹھا ہے، معاف کر دیں، توبہ کر لیں، اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، تاکہ آج کی رات مغفرت سے محروم نہ ہو جائیں۔ آج کی رات جس کو نہیں بخشا جاتا ان میں وہ شخص بھی ہے جو شراب کا عادی ہے۔ شرابی شخص کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب کو حدیث پاک میں ام الخبائث کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ام الخبائث۔ ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو، کس کو کہتے ہیں؟ مدر۔ خبائث برائیاں، برائیوں کی ماں کہا گیا ہے شراب کو، کیونکہ جو شرابی شخص ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی بد اخلاقی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب شراب پینے کے بعد وہ مدہوش ہوتا ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو پتہ ہے نہ ماں کا خیال، نہ بہن کا خیال، نہ بیوی کا خیال، پھر اس کے بعد جو برائیاں ہوتی ہیں وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ تو آج کی رات شرابی کی بھی مغفرت، اگر ہم میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے کہ جو شراب کا عادی ہے یا کبھی کبھی پیتا ہے، وہ آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تاکہ وہ مغفرت سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح سے آج کی رات جس کی مغفرت نہیں ہوتی ان میں وہ شخص بھی ہے کہ جو بدکار ہے، زنا کرتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص یہاں ایسا بیٹھا ہے کہ جن کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں، وہ توبہ کریں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک نے حلال ذریعہ رکھا ہے اپنی خواہش پورا کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ بیوی ہے، وائف ہے۔ نکاح کریں، جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کریں۔ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا بدکار کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور آج کی رات بدکار شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اگر کسی کے غلط تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں، وہ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو آپ کے اوپر نکاح واجب ہو چکا ہے، اور نکاح نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نکاح کریں تاکہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ اگر ہم کسی کو غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں وہ لڑکی کسی کی بہن ہو سکتی ہے،
کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب ہم اپنے اس رشتے کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بہن کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، میری سسٹر کے ساتھ کوئی اس طرح کی نگاہ کا تعلق رکھے، تو ہم کسی اور کی بہن، سسٹر، بیوی کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا کیوں گوارا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو اپنے لیے ہم کیا پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کی عزت محفوظ رہے، تو اسی طرح سے اپنے گھر کی عزت ہے، دوسرے کے گھر کی عزت نہیں ہے۔ تو آج کی رات جس کی مغفرت نہیں کی جاتی ان میں کون شخص شامل ہے؟ بدکار، زنا کرنے والا۔ اسی طرح سے آج کی رات جس کی مغفرت نہیں کی جاتی وہ مشرک بھی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں ایک ماحول ہے اور اچھا ماحول ہے کہ شب برات آنے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں یہ ماحول ہو تو ہمارے یہاں ماحول ہے، معافی تلافی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک دوسرے کے تعلق سے دل میں بغض و کینہ ہوا تو آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی، اسی لیے پہلے معافی تلافی کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، لیکن یہ معافی تلافی رسمی نہیں ہونی چاہیے، فارمیلٹی کے طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ رات آ گئی، ٹھیک ہے آج کی رات گزار لیتے ہیں بغض و کینہ کے بغیر، اگلے دن پھر تمہارے ساتھ دشمنی شروع کر دوں گا۔ یہ فارمیلٹی نہیں، چغلی نہیں کرنی، یہ ہے بندوں کے حقوق۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک اپنے حقوق چاہے تو معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق اگر ہم نے پامال کیے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، دل دکھایا ہے، تو اللہ پاک تب تک معاف نہیں فرماتا جب تک وہ شخص خود معاف نہ کر دے جس کا ہم نے دل دکھایا، تب تک اللہ پاک معاف نہیں کرے گا۔ تو آج دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، یہ نہ سمجھے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت جاتی ہو نا تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ بے شک اگر معافی مانگنے سے عزت جاتی ہو، ختم ہوتی ہو تو قیامت میں مجھ سے لے لینا۔ مطلب کیا فرمایا کہ معافی مانگنے سے عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، عزت کبھی گھٹتا نہیں۔ آپ کبھی سگنل پر یا کہیں راستے میں چل رہے ہیں، کسی سے تھوڑا سا وہ ٹچ ہو گیا، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں بھائی اتر گئے، دیکھا چوٹ تو نہیں لگی بھائی صاحب معاف کیجیے گا، یوں اگلا بندہ پتہ کیا کرے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اگر آپ اپنا انداز جارحانہ رکھیں گے، ظالمانہ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے گریبان دونوں کے ہاتھوں میں، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ محبت دیں گے، محبت۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں یار مجھ سے کوئی رکھتا نہیں ہے، میرے دوست نہیں ہے۔ بھائی دوست اس لیے نہیں ہے کہ آپ دوستی کے قابل ہی نہیں، عزت ہی نہیں دیتے، ملے گی کیا عزت؟ کسی کو بے عزت کر کے عزت کی امید رکھنا یہ عقل مندی ہے؟ ملے گی؟ گیہوں بوئیں گے تو کیا اگے گا؟ گیہوں ہی ہوگا، چاول تو نہیں ہوگا۔ موٹا چاول کا دانہ بوئیں گے تو موٹا ہی اگے گا، باسمتی کا رائس تو نہیں آئے گا۔ تو برائی کریں گے تو برائی ملے گی۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ بے شک جیسے نا ایک وہ کہانی بڑی مشہور ہے کہ ایک بچہ ڈرائنگ کر رہا تھا، اس نے گھر بنایا خوبصورت سا اور بغل میں ایک چھوٹا سا کوٹھری بنائی۔ باپ دیکھ رہا تھا، باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بنایا تم نے؟ چھوٹا سا کمرہ الگ سے کیوں بنایا ہے؟ یہ گھر میں کیوں نہیں بنایا؟ الگ سے کیوں بنا دیا؟ اور اس میں لائٹ بھی نہیں جل رہی، دوسرے کمروں میں لائٹ بھی بنائی آپ نے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ابا یہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، یہ آپ کے لیے بنایا کمرہ، جس طرح سے آج آپ نے اپنے ابا کو رکھا ہوا ہے نا، ہمارے دادا کو آپ نے الگ سے کاٹیج میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے میں بھی آپ کے لیے الگ سے اسی طرح سے کمرہ بناؤں گا۔ تو باپ کو عقل آ گئی اور اپنے باپ سے جا کر معافی مانگی اور اپنے ساتھ گھر میں اس کو رکھنا شروع کر دیا۔ یہ طے ہے، کسی گناہ کی سزا دنیا میں ملے یا نہ ملے، ماں باپ کو ستانے کی گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں ضرور دے دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں۔
آج اگر ہم کسی بھی قابل ہیں یہ اپنے ماں باپ کی بدولت ہے. دنیا میں آنے کا ریزن ہی ہمارے ماں باپ ہے. ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. اور جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا, جب ہم سے کچھ بھی نہیں آتا تھا, بولنا بھی نہیں آتا تھا, ہماری پریشانی کو سمجھا, جو چیز ضرورت ہوتی تھی ہم بول بھی نہیں پاتے تھے لیکن وہ ہماری ضرورت سمجھ جایا کرتے تھے, ہماری پریشانی میں پریشان ہوا کرتے تھے, ہمارے لیے سب کچھ کیا. اور آج انہی ماں باپ کو ہم نے سائڈ میں ڈال دیا. ان کی کھانسنے کی آواز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کہ ابا تمہاری کھانسنے کی آواز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. الگ اولڈ ہاؤس بن گیا آج کل کے زمانے میں. کیا بن گئے؟ اولڈ ہاؤس. بوڑھے لوگوں کے لیے الگ سے گھر بنائے ہوئے, پرائیویٹ, سرکاری, گورنمنٹ کے, کہ نوجوانوں سے برداشت نہیں ہو رہے ماں باپ. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو آج کی رات جن کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک شخص ماں باپ کا. اگر ماں باپ ناراض ہے نا, اللہ راضی ہو نہیں سکتا. آپ کتنے سجدے میں پڑے ہیں, کتنا قرآن کھول کر دیکھ لیں, کتنے حج کر لیں آپ, اللہ تبھی راضی ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں. ماں باپ کی رضا میں اللہ کی, اگر ناراض ہے معافی مانگ لیں, فون کر کے, دور ہے نا, فون کر کے معافی مانگ لیں. بسا اوقات یہ کہتے نہ زیادہ, نہیں غلطی میرے باپ کی ہے, غلطی میری ماں کی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں. اگرچہ ماں باپ تم پر کیا کریں, نافرمانی کی اجازت نہیں ہے, وہ ماں باپ ہیں, بھلے غلطی ان کی ہو. ماں باپ کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. اولاد ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتی. جب کسی کی چوٹ لگ جاتی ہے نا, سر پھٹ جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ سوئی داخل کرے گا, چیرا لگائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. اب کیا وہ مریض کہے گا پیشنٹ یہ ڈاکٹر میرا دشمن ہے؟ تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن وہ ڈاکٹر کس کی بھلائی کا کام کر رہا ہے؟ پیشنٹ کی بھلائی. کس کی ہے؟ پیشنٹ کی. پیشنٹ سمجھ نہیں پا رہا. تو اسی طرح سے ماں باپ جو ہمیں سمجھاتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے, اور بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے اس عمر میں آ کے سمجھ آ گئی ہوں جو بچپن میں نہیں سمجھ میں آتی تھی, کہ ہمارے ماں باپ صحیح کہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں, بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے کہ بڑے کا کہا ہوا اور آنولا کے کھایا ہوا برابر ہوتا ہے. آنولا جب ہم کھاتے ہیں نا, آنولا سمجھتے ہیں نا, آنولا جب کھاتے ہیں کڑوا کھٹا لگتا ہے لیکن کھانے کے کچھ دیر کے بعد منہ میٹھا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اسی طرح سے ہوتا ہے, جب بڑے کہتے ہیں تو کڑوا لگتا ہے لیکن ایک وقت کے بعد وہی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی میرے باپ وہ ہمارے بزرگ صحیح کہہ رہے تھے. آئیے آج کی رات کے بارے میں مزید سنتے ہیں. حجت الاسلام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے لیے عید کے 2 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 2 دن. بقرعید اور میٹھی عید, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو ایسے ہی آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں, ایک تو شب برات اور ایک شب قدر. یہ 2 عیدوں کی رات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات شاید اکثر کو یا سبھی کو پہلی بار پتہ چلی ہوگی کہ فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. کتنی عیدیں ہیں؟ 2. تو شب برات اور شب قدر. امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور شب قدر زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں جاگ کر رات گزارنا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی راتیں بھی کہا جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, شب برات عبادت کی رات ہے. کس کی رات ہے؟ عبادت کی رات ہے. آج کی رات دل سے غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت ہی سعادت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا, جس نے 5 راتوں کو زندہ کیا یعنی وہ رات جاگ کر گزاری, عبادت میں گزاری, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت واجب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جنت میں ضرور داخل ہوگا. وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1
ترویہ یعنی 8 ذوالحجۃ الحرام کی رات. نمبر 2 عرفہ 9 ذوالحجۃ الحرام کی رات. ذوالحجۃ الحرام کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ بقرعید کا مہینہ. کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ آج ہماری معلومات اتنی کمزور ہے، اتنی کم ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی پتہ نہیں. جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، یہ یاد ہے. ڈیٹ کون سی یاد ہے. کیوں؟ انتظار رہتا ہے مہینہ ختم ہوگا تو سیلری ملے گی. اسلامی مہینے یاد نہیں ہیں. 12 اسلامی مہینے بھی کتنے ہیں؟ سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام، دوسرا مہینہ صفر المظفر، تیسرا مہینہ ربیع الاول، چوتھا مہینہ ربیع الاخر، پانچواں مہینہ جمادی الاول، چھٹا مہینہ جماد الاخر، ساتواں مہینہ رجب المرجب، آٹھواں مہینہ شعبان المعظم جو یہ مہینہ چل رہا ہے، نواں مہینہ رمضان المبارک، 10واں مہینہ شوال المکرم، 11واں مہینہ ذوالقعدۃ الحرام، 12واں مہینہ ذوالحجۃ الحرام. ہمیں پتہ ہی نہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جماد الاول، جماد الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. تھوڑا سا اور ادھر جگہ ہے، آ جائیں. دل میں جگہ ہونی چاہیے، ویسے جگہ تو بنی جاتی ہے. آ جائیں. قریب قریب آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ایک آدمی ادھر. بہت زیادہ ہے.